گزشتہ جمعے میں نے آخر میں ایک حدیث آپ احباب کے سامنے ذکر کی تھی، اسی کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں۔ اس حدیث سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو اب ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ عز و جل کو یاد کرو۔ اب اس حدیث کے تناظر میں جو اگلی چند باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ فرمایا دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، عافیت مانگو، لیکن اگر مقابلہ پیش آ جائے تو پھر اس کے بعد پھر پیٹھ نہیں دکھانی، پھر ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس سے مدد مانگنی۔ بحیثیت مسلمان ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں اور قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور اس آیت کا جو آغاز ہے وہ تاکیدی جملے کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تاکیداً یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ ایسا ضرور 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 ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی، آیات کے تناظر میں اس کو ذکر کر دیا، تاکیداً اس کو ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کسی شے کے خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی، کبھی جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی۔ ان تمام چیزوں سے تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے اور کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے، یہ نہیں فرمایا۔ جس طرح کہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام کا انداز ہے قرآن میں وہ یہ ہے، عسیٰ، ہو سکتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک شے کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے ایک شے کو تم محبوب سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوا معاملہ، کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہو لیکن وہ شے اس کے لیے اچھی نہ ہو، کسی شے کو برا سمجھتا ہو وہ شے اس کے لیے بری نہ ہو۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، تاکید کے ساتھ۔ اب آزمائش کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری آزمائشوں کا ذکر کر دیا کہ خوف، یہ خوف کئی طرح کا ہو سکتا ہے، اس خوف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کبھی انسان کو بے روزگار ہونے کا خوف ہے، رزق کی تنگی کا خوف ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انسان کو ہر چیز کا خوف ہے، جان کا، مال کا، دولت کا، ہر اعتبار سے اس کو خوف ہے۔
تو اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن ان آزمائشوں کے بعد تمہارا ان آزمائشوں میں رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی اللہ نے واضح طور پر فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب انہیں مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر واویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، جزا و فضا کا معاملہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم بھی تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب جب یہ جملہ وہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے فرما رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ نے کئی رحمتیں نازل کی ہوئی، تیار کر رکھی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ اب اس آیت کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال میں ہمارے وطن مملکت پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہے، وہ سب پر واقف ہے، سب اس سے آگاہ ہیں۔ اب ایک امتحان اور ایک آزمائش، اس امتحان اور آزمائش میں رب تعالیٰ نے ہمیں چند ایک ہدایات بیان فرمائی۔ نمبر 1، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دو کام ہیں جو تم نے نہیں کرنے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ایک تو تم نے کمزور نہیں ہونا، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، ایک تو تم نے کمزور نہیں ہونا، دوسرا تم نے غم نہیں کرنا، بہادر بنو۔ یہ کس موقع پر آیت نازل ہوئی؟ اس کے آگے اللہ نے واضح فرما دیا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم نے بھی کافروں کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اب تم نے کمزور نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، تم ایمان والے رہو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں دشمن پر غلبے کی ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، وہن اور کمزوری نہیں ہوگی۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو کمزوری ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات کہ نقصان ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور، اگر فتح ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو ان دونوں صورتوں میں فتح مقدر بنے گی، بشرطے کہ قرآن فرما رہا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ دوسری آیہ مبارکہ جو میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، پہلی آیہ مبارکہ کا تعلق براہ راست ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہم میدان جنگ میں نہیں ہیں۔ اس آیت کا تعلق براہ راست ہماری سپاہ کے ساتھ ہے، کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب اگر تم نے یہ جنگ شروع کر لی ہے، اب مضبوط ہو جاؤ، اب پیٹھ مت دکھانا۔ اس کا تعلق براہ راست ان لوگوں کے ساتھ۔ اب جو دوسرا معاملہ جو ہمارے لیے ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک مومن جو ہے اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہا گیا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو، کثرت سے ذکر کرو۔ پھر قرآن نے جا بجا ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا کہ ایمان والے کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ لیٹے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر بھولتے نہیں ہیں، لیکن ایک خاص موقع ہے جس بارے اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، سورہ انفال۔ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے مد مقابل ہو تو کیا کرو؟ جمع رہو۔ دوسرا جو کام ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہماری سپاہ، ہماری افواج وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس کے ذمہ تو اللہ نے واضح طور پر لگا دیا کہ پیٹھ نہیں دکھانی۔ میں آگے چل کے ایک اور آیت جو ہے جس کو آخر میں ذکر کروں گا، پیٹھ نہیں دکھانی، کیونکہ پہلے کہا گیا دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، عافیت مانگو، اور اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدمی سے ڈٹے رہو، پھر مرد بنو، پھر بزدلی نہ دکھانا، پھر مردوں والے کام کرنا۔ اور ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ دیکھیے ہمارے ہاں بعض لوگ اس حوالے سے افراط و تفرید کا شکار ہے۔ میں ایک بات کھل کر کہا کرتا ہوں کہ ہر آیت ہر موقع کے لیے اور ہر فرد کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر آیت ہر موقع اور ہر فرد کے لیے نہیں ہوتی۔ مثلا سپاہ کا کام ہے لڑنا، برسر اقتدار افراد کا کام ہے ایکشن لینا، رد عمل کا اظہار کرنا، اور عوام الناس اپنی زبان کے ذریعے سے ان کی تائید کرے گی، ان کی حمایت کرے گی، یا اپنے مال سے ان کی اعانت کرے گی۔ اب اگر حکمران طبقہ دعائیں کرنے شروع ہو جائے، حکمران طبقہ اگر عوام والے کام کرنا شروع ہو جائے، مذمت تو ہم نے کرنی تھی، ان کے ذمہ تو اللہ نے مرمت لگائی ہے، جواب دو۔ تمہارے ذمہ ہے ملک کی حفاظت، تمہیں اقوام جو ہے، قوم جو ہے، پاکستان کی قوم، یہ اپنے ٹیکس تمہیں دیتی ہے، ان کا پیٹ کاٹ کر تمہیں دیا جاتا ہے، ان کے مال سے تم نفع اٹھاتے ہو، تو تم آگے جاؤ میدان میں، جواب دو۔ عملی طور پہ جواب دینا افواج کی، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، مرمت کرنا ان کی ذمہ داری ہے، ہمارے ذمہ ہے مذمت کرنا۔ یا تو پھر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی عوام نکلے، تو عوام نے تو آج تک کچھ نہیں کھایا، عوام نے تو آج تک دفاع کے نام پر کچھ بھی نہیں لیا، نہ عوام کو تیاری کروائی گئی۔ تو جن کو تیاری کروائی گئی، جن کو سکھایا گیا، جن کو پالا گیا، جن کی تربیت کی گئی، جن کی ٹریننگ کی گئی، اب وہ پیٹھ نہ دکھائیں، اب جواب دیں۔ اگر وہ بھی مرمت کرنے سے پرہیز کریں گے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو قرآن نے انہیں فرمایا فَاثْبُتُوا، اب ثابت قدم رہو اور جواں مردی کے ساتھ جواب دو، پیٹھ نہ دکھانا، لڑو۔ ہمارے لیے جو معاملہ ہے، ہمارے لیے معاملہ ہے دعا کرنا۔ یہ افراط و تفریط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ طبقہ بھی مسلح بچھائے تو دعا مانگنے لگ جائے، اس کے لیے یہ طریقہ جائز نہیں ہوگا۔ حکمران جو ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے۔ جیسے بلا تشبیہ، بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں، حکمران کا کام ہوتا ہے
کوئی بھی ایسا نازک مسئلہ آیا، نازک موڑ آیا تو عوام کو اعتماد میں لیا جائے، عوام کو آگاہ کیا جائے، عوام کو بتایا جائے، متنبہ کیا جائے۔ ہماری یہ صورتحال ہے۔ جیسے دیکھیے، اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معزز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد سے پہلے صحابہ کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ مانگا، ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ دشمن کی طرف سے یہ اعلانیہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں، یہ ان کی طاقت ہے، یہ ان کا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے مشورہ رکھا، باوجود اس کے کہ آپ کو وحی الہی کی تائید حاصل ہے، باوجود اس کے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس بات کو سمجھیں۔ جس ہستی کو وحی کی تائید حاصل ہے وہ بھی مشورے کے لیے سب کو اکٹھا فرما رہا۔ مشورہ اتنی بڑی طاقت ہے، مشورہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مشورے میں شریک کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ نے ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر توکل کرو، اب وہ کام کر گزرو۔ اس کی مثال آگے آئے گی۔ نوجوان تھے، جذبہ تھا، خون جوان، جذبے جوان۔ یہ ایک فرق ہوتا ہے ہر دور میں۔ جوان اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے جذبات ان کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے، جبکہ بڑے جو ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے حلم، اپنے علم کی روشنی میں وہ فیصلے کیا کرتے۔ یہ فرق شروع دور سے بڑوں اور جوانوں میں رہا ہے اور یہ رہے گا۔ اس کی مثال، اس کی تائید اس واقعے سے ہوتی ہے۔ جوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہم باہر جا کے لڑیں گے، ہم جوان ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بدر میں ہم نے شکست دی ہے، ہم نے یہ کیا ہے۔ بڑے خاموش تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہیں۔ جوانوں کی جب یہ رائے سنی تو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر چلے گئے اور گھر سے رسول اللہ علیہ السلام نے جنگی لباس زیب تن کر لیا، ہتھیار سجا لیے، جنگی لباس پہن لیا، تیار ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام باہر آئے۔ اب ہوا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے لگے تیار ہونے کے لیے، اب بڑوں نے کہا تمہیں خیال نہیں آیا، تم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، حالات و واقعات کو نہیں جانا، رسول اللہ علیہ السلام کی رائے کو نہیں جانا، آپ کی مرضی اور منشا کو نہیں جانا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر لڑا جائے، تم نے جذبات میں آ کے، بہادری میں آ کے تم نے کہہ دیا باہر لڑنا ہے۔ اب جوانوں کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہم نے جلد بازی کر دی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی اسلام ہتھیار پہن کر آ گئے۔ اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب جب رسول اللہ علیہ السلام نے ہتھیار پہن لیے تو ہتھیار پہننے کے بعد اب آپ کے سامنے وہ بات رکھی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں، ایسے کر لیا جائے۔ اب وہاں آپ نے قاعدہ کلیہ ذکر کر دیا، فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے ہتھیار پہن لے اور بغیر فیصلے کے اتار دے، اب یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب لڑا ہی جائے گا۔ ہماری افواج کے لیے بھی اس میں سبق ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، بھائی پہلے تو کرو نا کام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عافیت مانگو۔ اب اگر تم نے عافیت نہیں مانگی تو پھر میدان میں آ چکے ہو تو مرد بنو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے پر چلو، بغیر فیصلے کے پھر پیچھے نہ ہٹنا۔
یہ ہمارا تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ حکمران عوام کو اپنے اعتماد میں نہ لے اور ایک کام شروع کر لے تو پھر قرآن فرما رہا ہے کہ اب ثابت قدم رہو۔ اور جہاں تک دعاؤں کی بات ہے، ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی خواہش کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ جانتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا ان کی خواہش کا بھی انکار نہیں کرتا۔ مانگنا تو بڑی آگے کی بات ہے نا، لیکن جنگ میدان میں کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ اٹھائیے، سپہ سالار میدان جنگ میں ہے، ساری فوج سو رہی ہے اور سپہ سالار اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیے کھڑا ہے۔ یا اللہ، جس کی خواہش کو بھی اللہ کبھی رد نہ کرے، وہ مانگ رہا ہے۔ اور جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ الفاظ بڑے کمال کے ہیں۔ ان تہلک، اے اللہ اگر یہ قوم، یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس میں کچھ انداز بھی ہے محبت کا، کچھ محبت کے انداز بھی ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن ایک شان ہے عبد کی، وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک عبد اپنے معبود کے حضور کیسے کھڑا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا، اور کیسے مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر منہمک ہوئے، اس قدر ڈوب گئے دعا مانگنے میں، اس قدر آپ نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کاندھوں پر چادر تھی، وہ نیچے آ رہی۔ اس قدر آپ نے اللہ کے حضور مانگا کہ آپ کے کاندھوں پر چادر تھی، وہ نیچے آن پڑی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے اپنے کلامے میں لیا، عرض کرنے لگے آپ نے تو رب کو واسطہ دینے میں بھی انتہا کر دی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جب تمہارا کسی سے مقابلہ ہو تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کو مانگو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو۔ ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب یہ معاملہ ہو گیا، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، اور دشمن نے اگر وار بھی کیا ہے رات کی تاریکی میں تو صرف جس کا اسے ڈر تھا اس نے کہاں کہاں وار کیا یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں۔ اسے ڈر صرف اسلام سے ہے، مذہب سے ہے، ایمان والوں سے ہے، ان کی عبادت گاہوں سے ہے، مساجد سے ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا گھر ہے۔ رات کی تاریکی میں حملہ بھی انہی مسجدوں پر ہوا۔ دشمن کو ڈر کس کا ہے؟ دشمن کو کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے، صرف اس ایک چیز کا ڈر ہے، جہاں ایمان والے آ کے اپنا ایمان تازہ دم کرتے۔ اس لیے فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یاد کرنا، اور کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل وقت آتا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ کثرت سے پڑھا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت سے آپ پڑھا کرتے۔ تو ہم نے ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ۔ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ اب ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں جنگ کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پر جو فنکار ہمیں نظر آئے نا، انہوں نے ہمیں اس کو ایک مذاق بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں ایک چھوٹی سی بات اگر آپ سے ذکر کروں، کیونکہ ہم نے ہر چیز کے جو اثرات ہیں، جو رد عمل ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔
آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی فنکار تھے، میں ان کو مسخرہ کہتا ہوں، یہ جتنے بھی مسخرے نظر آئے جو مذاق اڑا رہے تھے، ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ ابھی یہ صرف ابتدائیہ ہے، کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی شروع، ابھی باقاعدہ کوئی میدان جنگ گرم نہیں ہوا، آپ کا فضائی آپریشن معطل ہو گیا، آپ کے اسکول بند ہو گئے، آپ کے تعلیمی ادارے بند ہو گئے، کس کا نقصان ہوا؟ آپ کے بچوں کا نقصان ہوا۔ اور اگر اس سے میں جس طرح میں ذکر کیا، جو فضائی آپریشن ہے وہ معطل ہو گئے، حج کا موسم ہے، حج کے ایام ہیں، ایام حج ہے نا، یہ حج کے مہینے ہیں، حجاج کرام اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اب تیسرا دن ہے آج یا دوسرا دن ہے فضائی آپریشن معطل کیے ہوئے۔ ایک آدمی کا حج پر خرچہ جو ہے وہ تقریباً اس سال جو ہے وہ 10 لاکھ یا 11 لاکھ ہے سرکاری کوٹے پر۔ کتنا؟ 10 یا 11 لاکھ۔ تو کتنے حجاج کرام ہیں جو 2 دن سے رول رہے ہیں ایئرپورٹوں پر، اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سارا معاملہ اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا اس کا کوئی اندازہ ہے کسی کو؟ ایک آیت ہے جس کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن نے فرمایا تھا طاقت تیار رکھو۔ طاقت تیار رکھنے کا صرف ایک ہی معنی بیان کیا گیا کہ ہتھیار رکھو، ہتھیار رکھو، ہتھیار رکھو۔ بھائی اس کے ضمن میں ساری باتیں آتی ہیں کہ صرف ہتھیار نہیں، باقی امت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے بھی تیاری رکھو، راشن کا انتظام رکھو۔ آپ دیکھیے حج کتنا بڑا اہم فریضہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی قرآن بیان کرتا ہے اپنے گھر والوں کو زاد راہ دو پھر حج پر جاؤ۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ کے حضور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا تھا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں بزدلی کا سبق دیں گے؟ بولیے، کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو؟ کیوں کہا؟ کاش کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ کیوں کہا عافیت مانگو؟ اب یہ دونوں کام گزر چکے ہیں، اب یہ دونوں کام ختم ہو چکے ہیں، اب نہ وہ تمنا والی بات ہے نہ عافیت والی بات ہے، اب تو میدان جنگ گرم ہے۔ تو اب ہم ان سپاہ سے، اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بھائی ڈٹو، اس لیے کہ یہ تمہارے ذمہ تھا۔ ان 75-77 سالوں میں تم نے ملک کے لیے سب کچھ کرنا تھا، اب تم آگے ہو۔ ہم تم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ناکامی فلاں جگہ پر یہ ناکامی ہوئی تو کیوں ہوئی؟ یہ دفاع کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ اگر ہمیں اسلامی شریعت کا مطالعہ کرنے کا سب کو موقع ملے تو یہاں سپہ سالار سے بھی سوال ہوتا۔ بہر طور ہم تو نام کے بھی مسلمان نہ رہے، سوال کس سے کیا کرے؟ یہاں جس سے سوال کیا جائے وہ الٹا اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا۔ آخری بات کہہ کے بات مکمل کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے، آپ جتنے بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بچے ہیں، بغیر تحقیق کے کسی بھی میسج کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ کیوں؟ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، جنگ اس وقت ہر اعتبار سے ہر فیلڈ میں لڑی جا رہی ہے۔ وہ اس اعتبار سے بھی لڑی جا رہی ہے کہ پروپیگنڈا آپ کے دلوں میں کسی بھی حوالے سے نفرت کا جو معاملہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی مسلم امہ پر ایسا معاملہ پیش آیا تاریخ میں تو یہ سب کے سب ایک ہو گئے۔ آج ضرورت ہے امت مسلمہ کو وحدت کی، آج ضرورت ہے ہم سب کے ایک ہونے کی۔ اگر آج بھی ہم سب ان فرقوں میں، ان پارٹیوں میں بٹے رہے کہ یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، ملک ہے تو پارٹیاں ہیں، اسلام ہے تو یہ جماعتیں ہیں۔ اگر ملک نہ رہا تو پارٹیاں بھی نہیں رہیں گی۔ اسلام ہے تو اسلام کے نام سے ہم یہ سارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اسلام کے نام سے نا۔
تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور ہم سب ایک ہو کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ یہ نہ ہماری تمنا تھی، اب اگر ایسا ہو گیا ہے تو ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اس میں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما، اور ہم اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میدان میں مرد بنو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کیوں کہا گیا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ اس لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، جو بھی چیز دیکھی اس کو شیئر کر دیا، جو بھی چیز دیکھی اس کو شیئر کر دیا۔ اب AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آپ جو بچے ہیں سارے اس کو جانتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، وہ ہر ویڈیو جو ہے وہ بنا کے آپ کو شیئر، اور پھر آپ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے۔ ہمارے ہاں تو جہالت کا عالم ہے، ہمارا ڈیفنس منسٹر کہتا ہے جی سوشل میڈیا پر دیکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے، تو اگر ہمارے ڈیفنس منسٹر کو نہیں پتا حقیقت کا تو میں اور آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ ہم تو کسی بات کو جانتے نہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ کام کریں کہ بلا وجہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ ہر میسج دیکھا آگے شیئر کر دیا، اس سے گریز کریں۔ اس حوالے سے دوسرا نقطہ، وہ جو آپ نے وقت سوشل میڈیا پر صرف کرنا ہے، ان خرافات کو دیکھنے میں جو اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اتنا ہی وقت آپ اللہ کے حضور ذکر اذکار میں لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہمیں سبق دے رہے ہیں، یہ شکر کریں کہ وہ ایک دوست نے کہا، میں وہ آخری بات اس پر مکمل کرتا ہوں کہ 1947 میں یہ واٹس ایپ نہیں تھا، ورنہ ہر بندہ واٹس ایپ پہ کہتا بھائی باہر نکلو ملک آزاد کرنا ہے، تو وہی والا آج ہمارا حال ہے۔ آؤ دیکھا نہ تھا، وہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، اور ان کی کوئی افادیت نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی